باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسیٰ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی جانب، غضبان، شدید غصے میں، شدید قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بئس ما خلفتمونی، بہت بری نیابت کی ہے آپ نے میری، من بعدی، میرے جانے کے بعد، عاجلتم، جلدی کی ہے تم نے، امر ربکم، اپنے پروردگار کے حکم میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھیں تختیاں تورات کی، وَأَخَذَ، اور پکڑا، بِرَأْسِ أَخِیہِ، اپنے بھائی ہارون کے سر کو، یجرہ الیہ، کھینچ رہے تھے اسے اپنی جانب، قال، کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، یا قال ابن ام، کہا ماں جائے، ان القوم، بے شک قوم نے کمزور سمجھا مجھے، اور قریب تھا یقتلوننی، کہ قتل کر دیتے وہ مجھے، پس نہ ہنسنے کا موقع دے تو مجھ پہ دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ شامل کر تو مجھے ظالموں کے ساتھ۔ چند باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، میرے واپس کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جو میری ذمہ داریاں ہیں نا، وہ آپ نے سنبھالنی ہیں، اس قوم کی تعلیم و تربیت، خیر و فلاح، رشد و ہدایت کے لیے تمام تر کوششیں آپ نے کرنی ہیں، اور جو میں کام کرتا آ رہا ہوں ان سارے کاموں کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اب خود نبی بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری بھی حضرت ہارون کے کاندھے پہ آ گئی۔ اب حضرت کے جانے کے بعد وہی سامری نے مداریوں والا کام کیا، بچھڑا بنا، بعض لوگ متاثر ہوئے اور سامری کے کہنے میں آئے، بچھڑے کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو
خبر مل گئی نا قوم نے کیا کیا، تو قرآن نے کہا کہ شدید غصے میں۔ پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھے، قوم کے رہبر، قائد، گھر کے وڈیرے، سربراہ، مسجد کے وڈیرے، سربراہ، گاؤں کے وڈیرے، سربراہ، کسی بھی تنظیم کے سرکردہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیادت کی ذمہ داری سونپی ہے اور یہ اہلیت بخشی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں، مسجد کے ماحول میں، گلی محلے کے ماحول میں اگر افراد ایسی کوتاہی برتیں جس سے اس کی تعلیمات اور محنت کو نقصان پہنچتا ہو، تو ذمہ دار قائد اور رہبر اور وڈیرے کا ناراضگی کرنا حق بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی ناراضگی کی۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، عجیب ہو تم، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں چاہیے تھا میرے کام کو جاری رکھنا، لیکن بڑا نامناسب کیا تم نے، میرا کام بڑھایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا ہے، میری محنت پہ پانی پھیرا ہے۔ میں جو بتاتا رہا ہوں کہ عبادت اکیلے اللہ کی، اور تم نے اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کر ڈالی ہے۔ کیسی نیابت ہے، تم نے تو میرے کام کو نقصان دیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھیے، اگر آپ کو کوئی بندہ اپنی مسند پہ بٹھا کے جائے، وہ مسند علم ہے، وہ مسند تجارت ہے، وہ کسی بھی جگہ کی مسند ہے، تو وہ آپ کے پاس امانت ہوگی۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مسند کے شایان شان کارنامے سر انجام دو، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کرو پیچھے کہ مسند کے وارث کو تمہارے اس فیصلے کا نقصان پہنچے۔ تاجر آدمی آپ کو اپنی دکان سونپ کے چلا گیا ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ نے کوئی بھی دغا بازی کی تو بئس ما خلفتمونی، پھر آپ نیابت اور ماتحتی کی صلاحیت والے نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو امام چنا جائے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو سربراہ چنا جائے، اور آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر کل کے دن اعتماد کیا جائے۔ بات سمجھے جی؟ آپ کو کوئی بندہ اپنی جگہ پہ کسی کو امامت کے فائز کرتا ہے کہ یہ 4 دن نماز تو نے پڑھانی ہے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اچھا جی، وہاں پر نماز ہو رہی ہے 1:45، ان کا ٹائم ہے 1:45۔ اب مجھے کہا گیا جی 4 دن تو نے پڑھانی ہے، میری تمنا ہے 2 بجے، تو میں نے پہلے دن آتے ہی ان کے نظام الاوقات میں تبدیلی کر دی۔ یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا۔ کیوں جی؟ یہ ان کی ترتیب ہے۔ میں اپنے ہاں 2 بجے پڑھاؤں، 1:45 پڑھاؤں، تبدیل کروں نہ کروں، یہ ہے میری ترتیب۔ لیکن جس نے مجھے اپنی مسند سونپی ہے 2 دن، 4 دن، 10 دن کے لیے، اس کے نظام اور اس کی ترتیب میں مجھے خلل ڈالنے کی اجازت نہیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، میں جو تورات لینے کے لیے گیا تھا، حکم کا تم نے انتظار ہی نہیں کیا، نظام درم برم کر دیا۔ اب یہ القى الالواح ہے نا جی، اس کے بعد بعض لوگوں نے شاید محاورتاً لکھ دیا ہے
کہ آپ کے پاس تو رات کی تختیاں تھیں، غصہ تھا نا، آپ نے یوں رکھی زمین پر پھینکی. بعض نے یہ تعبیر کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جی. پیغمبر غصے میں، شدید غصے میں بھی ہو، پیغمبر اپنے ادب آداب میں فرق نہیں ڈالتا. یہ جو تختیاں القا کا معنی ڈالی ہے نا، وہ تورات لکھی ہوئی تھی نا جی، یہ پھینکا نہیں سمجھے. مجھے ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے؟ میں نے کہا جی میں مطالعہ کر رہا ہوں. آپ فوراً نکلو. آپ نے مجھے کہا فوراً آؤ بیر. میں نے کتاب جدھر آئی ادھر رکھ دی، ہیں جی، نکل پڑا. ترتیب کیا تھی کہ میں اپنی کتاب کو اپنی لائبریری میں ترتیب سے رکھتا. چارپائی تھی، کرسی تھی، ٹیبل تھا، میں نے وہیں پہ جلدی جلدی اس مطالعے میں نشانی بھی نہیں لگائی اور میں باہر کو نکل پڑا. میں نے جا کے کیا کہا؟ میں نے کتاب چھوڑی. کیا خیال ہے میں نے وہ کتاب زمین پہ رکھی ہے؟ نہ، اسے الماری میں نہیں رکھا، لیکن اس کے ساتھ میں نے کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں کیا. ٹیبل پہ رکھی ہے، چارپائی. یہی ہے القل الواح. موسیٰ علیہ السلام کی جو جلدی تھی نا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے. نہیں تو نہ تو رات زمین پر رکھی، نہ تو رات کو پھینکا، نہ القل الواح. جلدی تھے، قوم کی طرف متوجہ ہونے کی جلدی تھی کہ تم نے کیا کر دیا. اللہ نے ان کی جلدی کو اس بات سے تعبیر کیا کہ انہوں نے تورات رکھی اور فوراً قوم کی طرف متوجہ ہو. لہٰذا جنہوں نے کہا ہے نا کہ جی پھینکی یا یہ وہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی کا معاملہ ہے. اس طرح کے الفاظ پیغمبر کے شایان شان نہیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام میں ان کے سر کے بال پکڑے. غصہ، میں جو آپ کو ذمہ داری سونپ کے گیا ہوں، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی جانب کھینچا ہے، جھنجھوڑا ہے. کیا کیا آپ نے؟ حضرت ہارون نے زور آزمائی نہیں کی، آگے سے جواب نہیں دیا، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا ماں جائے. کیسا لفظ ہے! اے میرے بھائی نہیں بولا، بول دیتے لیکن نہ ماں جائے، ماں کے بیٹے. کیونکہ یہ جو لفظ ماں ہے یہ بڑی نرم و نازک چیز ہے، بڑی شفقتوں والی چیز ہے. آپ نے کہا ماں جائے، ماں کا خیال دلا کے حضرت موسیٰ کلیم کو نرمی کی تلقین کی ہے اور نرمی کی جانب راغب کیا ہے. اے ماں جائے، قوم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے اور کمزور سمجھا ہے. قریب تھا کہ یہ قوم والے مجھے آپ کے جانے کے بعد قتل کر دیتے، ایسا تماشا بن گیا تھا. لہٰذا یہ جو آپ میرے بال پکڑ کے کھینچ رہی ہیں، موسیٰ یہ سامنے دشمن کھڑا ہے، منافق لوگ ہیں، یہ ہنسیں گے، ہمارا استہزاء اڑائیں گے کہ ہم نے دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، اختلاف ڈال دیا ہے. لہٰذا مجھے پکڑ کے مجھے سزا دے کے قوم کو ہنسنے کا موقع نہ دے اور میرے اوپر الزام لگا کہ مجھے ظالموں کے ساتھ شامل. یہاں پہ آخری بات سمجھے جناب، اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. قرآن سن رہے ہو تو تب بولوں نا میں.
کسی کا کسی سے اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات، باپ بیٹے میں رائے کا اختلاف ہے، بھائی بھائی میں رائے کا اختلاف ہے، چچا بھتیجے میں رائے کا اختلاف ہے، اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کے بعد ایک دوسرے کی عزت اور مقام کو نشانہ بنا لینا یہ ہے اصل میں بری بات۔ نہیں سمجھے؟ کون صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا المیہ کیا کہ سال ہر سال کے پیار، اخوت اور محبت کے بعد کسی شخص سے ذرہ برابر اختلاف ہو گیا نا تو سال ہر سال کی محنت، الفت، بھائی چارے کو ہم دو پہ لگا کے ایک خطا بھی ہم اس کی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کہے کہ ہم اختلاف مٹا دیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف مزاجوں کا، مختلف ذہنوں کا بنایا ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، کائنات سے اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سمجھے جی؟ ہاں، اختلاف رکھے، مخالفت نہ کرے، ایک دوسرے کے مقام، عزت، راز اور رزق پر حملہ نہ کرے کہ آپ کا اختلاف ہو گیا اور آپ اسے جواب دینے کے لیے اس کے کاروبار اور اس کے رزق اور اس کی دہاڑی کو مارنے لگ جائیں۔ آپ کو اختلاف ہو گیا، آپ اس کی شخصیت، مقام اور اس کے رتبے کا خیال کیے بغیر اس کو نیچے گرانے پہ تل جائیں، یہ بری بات ہے۔ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہا ہے کہ اختلاف کر لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ دو بھائی ہیں، تین بھائی ہیں، اگر وہ ایک بند کمرے میں اپنی زندگی میں روز اختلاف کر لیں، ان کے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جس دن ایک بھائی اختلاف چار دیواری سے باہر جا کے کرے گا، اس دن اس خاندان کا وقار خطرے میں پڑ جائے گا۔ اصل بات یہ۔ اور میں آپ نوجوان دوستوں سے ایک بات عرض کروں، اسے سبق سمجھے۔ آپ کا ایک بڑا گہرا دوست ہے نا جی، بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کے دوست کا آگے پھر کوئی دوست ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ کا ایک دوست ہے، اس دوست کا آگے ایک اور گہرا دوست ہے، اس اگلے بندے سے آپ کا تعلق آپ کے دوست کی وجہ سے بنا ہے نا۔ زندگی میں اپنے اس دوست کو کراس کر کے اس تیسرے بندے سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا نقصان اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جو دوستیاں دو پہ لگ گئی ہیں نا جی، اخوت، بھائی چارہ، تعلقات خطرے میں پڑ گئے ہیں نا جی، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ آج کا سبق ہمیں تعلق داری، تنظیم اور نظام کو سنبھالنے کے لیے بڑی مفید معلومات دے رہا ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل کریں نا جی تو بہت ساری چیزیں اختلافات کے باوجود بھی ہماری جو مسکراہٹیں اور محبتیں چھن جاتی ہیں نا، اگر ہم قرآنی اصولوں پر عمل کریں تو یہ کبھی بھی ہم سے چھن نہ سکتے۔